ہر روح، ہر انسانی روح اپنی تکمیل چاہتی ہے۔ تکمیل کا مطلب ہے کہ طلب کا نہ ہونا، یعنی ہر روح بے طلب ہو کر تکمیل کرنا چاہتی ہے۔ روح تکمیل پانے کی تمنا سے مالا مال ہے۔ تکمیل کی یہ خواہش جہاں طلب کی موت واقع ہو جاتی ہے، ایک دن ضرور پوری ہوتی ہے، کیونکہ روح کا سرچشمہ ذات خداوندی ہے، جو ایک مکمل ذات ہے، ایک مکمل ہستی ہے۔ حسین راج اور ملکہ بھی شاید اپنی روح کی تکمیل کے لیے پاک پتن شریف میں سرگرداں تھے۔ ظاہری طور پر ان کا پاک پتن شریف میں قیام کی غرض و غایت خواہ کچھ بھی تھی، شاید باطنی طور پر وہ اپنی روح کی آواز پر ہی در فرید پر آئے تھے۔ لوگ دیوانہ وار ڈھکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بازار میں ابلے ہوئے انڈے اور قہوہ بیچنے والے آوازیں دیتے زائرین کے آگے پیچھے لپک رہے تھے۔ حسین راج اور ملکہ گڑ کے پکے لنگر کے چاول بڑے شوق سے کھاتے رہے۔ بابا فرید کی پرید سے وہ درجہ بدرجہ واقف ہو رہے تھے۔ ان کے زاویہ نظر میں بھی کافی تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھی۔ اب تو انہیں مذہبی پیشوائیت کے ساتھ ساتھ دیگر کئی قسم کے دانشوروں میں بھی ملائیت کے رویے نظر آ رہے تھے۔ فکر فرید سے آگہی کے بعد بیشتر فکر و فلسفے چوہے کی دم سے بندھے چھاج ہی لگ رہے تھے، جنہوں نے بیچارے جدید انسان کو نت نئی معلومات کا کباڑ خانہ بنا رکھا تھا۔ معلومات کی بہتات نے انسان اور اس کے من میں موجزن لطیف احساسات کو بری طرح دبا دیا تھا۔ انسان ہر چیز کو جاننے کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ اگر وہ عدم آگاہ اور بے علم تھا، بے سمجھ تھا، تو اپنی ذات اور اپنے خالق سے وہ اضافت کے سایہ کے پیچھے تو دیوانہ تھا، مگر اصل سے اسے کچھ غرض ہی نہ تھی۔ انہیں اس پریم نگر میں آنے کے بعد معلوم ہوا کہ بابا صاحب حضور کے جیسے درویش اور ان کے چاہنے والے ایک یار کے سوا کسی دوسرے کو موجود مانتے ہی نہیں۔ خام خواہ کی تنگ نظر وابستگیوں کی تو یہاں کوئی وقت ہی نہ تھی، اور جب ہر طرف ایک ہی ایک ہو تو پھر نفرت، بغض، حسد، کینہ، دشمنی اور مقابلہ بازی بھی بے سود تھی۔ یہاں تو کانٹے کے بدلے بھی پھول پیش کرنے کا دستور تھا، مگر ان کی دنیا کانٹے کے بدلے کانٹے دینے کے فلسفہ پر عمل پیرا تھی۔ اسی لیے تو دنیا میں ہر سو خاردار کانٹے ہی کانٹے اگائے تھے۔ نفرت کی بات سے انہیں ٹالسٹائے کی بات یاد آئی۔ ٹالسٹائے نے بھی کبھی کہا تھا کہ سکھ چین کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ شر کی مزاحمت نہیں کرنا چاہیے۔ شر کی مزاحمت کرنا اسے طاقتور بنانا ہے۔ شر ناقص ہے، اور ناقص چیز کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ حسین اور ملکہ بھی اس سے قبل نا امید تھے کہ دنیا کا اس خاردار راہوں سے پلٹنا محال تھا۔ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر اب انہیں بابا صاحب حضور کی بات نے تھوڑی تسلی دی۔ بابا فرید سرکار کا قول تھا کہ اگر شہروں اور قصبوں میں درویشوں کی برکت نہ ہوتی تو یہ شہر و مقامات
اب تک کھنڈرات میں بدل چکے ہوتے۔ دنیا میں آبادی ان مقدس لوگوں کے مبارک قدموں کی بدولت ہے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود بھی لوگ خیر کی فقیرانہ تعلیمات سے دور کیوں تھے؟ یہ برکتیں تو فقیروں کے دم سے تھیں، مگر انسان اور عوام الناس تو بے قصور تھے۔ انہیں کس نے جکڑ رکھا تھا؟ بیرسٹر صاحب کی بجائے ایک دوسرے دوست نے آہستگی سے کہا، کیسی نجات؟ لوگوں کو کس سے آزاد کرانا ہے اور انہیں کس نے باندھ رکھا ہے؟ میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں، جس کے بعد آپ خود ہی نتیجے پر غور کیجیے گا۔ حضرت باجزید بسطامی ایک صوفی فقیر گزرے ہیں۔ ایک دن حضرت اپنے جھونپڑے سے باہر بیٹھے تھے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، مذہب کیا ہے؟ سادگی کیا ہے؟ راستہ کہاں ہے؟ اس پر حضرت بولے، یہ جان کر کیا کرو گے؟ اس آدمی نے کہا، دنیا کی محبت سے آزاد ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے غیر کے بندھن سے چھوٹنا چاہتا ہوں۔ باجزید یہ سن کر ہنس دیے۔ ان کی ہنسی میں ایک کاٹ تھی۔ وہ اس زور سے ہنسے کہ اس آدمی کو پاگل لگنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے سوال پوچھنے والے آدمی سے کہا، پہلے ٹھیک سے پتہ لگا کر آؤ کہ تمہیں کس نے باندھ رکھا ہے، جو بندھن سے نجات پانا چاہتے ہو۔ جب تک تم اس بات کا پتہ لگا کر نہیں آتے، میں تمہیں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ وہ آدمی یہ سن کر چلا گیا اور چند ہی برس گزرنے کے بعد آیا تو اب وہی پاگلوں جیسی ہنسی اس کے پاس بھی تھی۔ حضرت باجزید نے پوچھا، لگا لیا پتہ؟ اس آدمی نے کہا، اب کچھ پوچھنے نہیں، صرف آپ کی ہنسی کا جواب دینے آیا ہوں کہ خود ہی خود کو باندھ رکھا تھا، اور پھر بندھن سے نجات پانے کی تلاش بھی نفس کی ایک چالاکی ہی تھی۔ راستے کی تلاش بھی نجات کو مؤخر کرنے کی ایک چال ہی تھی۔ جب راستے کا پتہ چلے گا اس وقت پہنچ جائے گا، جب کوئی بتائے گا اس وقت بندھن کٹے گا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کیا تھا، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور پاگلوں جیسی ہنسی ہنس دیے۔ وہ خندہ آور ہنسی چوٹ کر گئی۔ میں نے کھوجنا شروع کیا۔ جیسے جیسے کھوجتا گیا ویسے ویسے صاف ہوتا گیا کہ میں خود ہی دنیا کا غلام تھا۔ مجھے کسی نے باندھ نہیں رکھا تھا، اور جب میں خود ہی بندھا ہوا ہوں تو آزادی کی ضرورت کیا ہے؟ مت بندھو اور آزاد ہو جاؤ، اس آگہی میں آزادی چھپی ہے۔ حسین راج اور ملکہ یہ واقعہ سن کر حیران تھے۔ ان کی بات ختم ہونے سے قبل ہی ایک دوسرے شخص نے کہا، میں بھی محفل کے باقی دوستوں کی طرح در فرید سے محبت کرنے والا ہوں۔ چلو اس بہانے مجھے بھی حضرت امیر خسرو کی طرح اپنے بابا فرید سرکار کے قدموں میں بسنتی پھول نچھاور کرنے کی سعادت مل جائے گی۔ امیر خسرو سرکار کا ذکر یہاں برمحل تو نہیں، مگر جہاں جہاں بھی کوئی اپنے سائیں کی نغمہ سرائی کا گیت گاتا ہے، وہاں وہاں لوگوں کے احساسات خود بخود ہی امیر خسرو کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ مرشد کی محبت میں ان کا کوئی ثانی ہی نہیں۔ نوارد شخص نے نشاط انگیزی سے کہا، ہمارے بابا فرید سرکار کے منظور نظر بابا نظام الدین اولیاء سرکار دلی میں ایک تالاب کے درمیان بنے ایک گنبد میں بیٹھے اپنے شیخ فرید الدین کی یاد میں محو تھے۔
اتنے میں امیر خسرو حاضر ہوئے اور دربان سے پوچھا، کیا میں گنبد میں جا سکتا ہوں؟ دربان نے جواب دیا، مجھے اس بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا، یہ فرمایا تھا کہ بحث ٹھہرو، لیکن آپ سے جو خصوصیت حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کو ہے اس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اندر چلے جائیں۔ امیر خسرو اندر داخل ہوئے۔ حضرت ایک پتھر پر تشریف فرما تھے، سر جھکا ہوا تھا اور نظریں زمین پر مرکوز تھیں۔ امیر خسرو نے اپنی ٹوپی ذرا ٹیڑھی کر لی اور حضرت کے سامنے رقص کے انداز میں جھومنے لگے۔ یکا یک حضرت نے نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا، آپ کے چہرے پر تبسم ابھر آیا اور فرمایا، چیست، کیا ہے؟ حضرت امیر خسرو نے فوراً آگے بڑھ کر سرسوں کے پھول قدموں میں رکھ دیے اور ہندی زبان میں کہا، عرب یار توری بسنت مناؤں۔ آج ہندو اپنے بت پر بسنت کے پھول چڑھانے کے لیے جا رہے تھے، میں بھی اپنے بت پر سرسوں کے پھول چڑھانے آیا ہوں۔ خلق می گوید کے خسرو بت پرستی می کنن، آرے آرے می کنم با خلق و عالم کار زینت۔ اس کے بعد امیر خسرو نے فارسی کے شعر کی صداکاری کرتے ہوئے کہا، اشک ریز آمد ندا برو بہار، ساقیا گل باریز و بادہ بیار۔ اس شعر کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء سرکار پر گریہ طاری ہو گیا اور آپ بار بار فرمانے لگے، اشک ریز آمد ندا برد بہار۔ امیر خسرو کی اس دیوانہ وار چاہت نے ان کے دل کو پرسوز کر دیا تھا۔ حضرت نے ایک بار امیر خسرو کے پر درد دل کے متعلق فرمایا کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا، اے نظام تو دنیا سے ہمارے لیے کیا تحفہ لایا ہے، تو میں بارگاہ الہ میں امیر خسرو کے دل کا سوز پیش کر دوں گا کہ یہی سوز ہی تو فقر کا حاصل ہے اور آزادی کا سب سے بڑا علمبردار بھی، اور باجزید بسطامی کے پاس آنے والے شخص کی جیسی آزادی کا نشان ہے۔ نووارد شخص نظام الدین اولیاء سرکار اور حضرت امیر خسرو کے پیار محبت کو آزادی کا علمبردار بتا رہا تھا، اور اس بات کو حضرت باجزید بسطامی کے واقعہ کے ساتھ منسلک کر رہا تھا۔ نووارد اس بار پہلے سے بھی زیادہ وارفتگی سے بولا، آپ حضرت باجزید کے لفظوں کے ذریعے آزادی سے آشنا ہو چکے ہیں، اب میں آزادی اور اس میں حائل بندھن کو اپنے بابا فرید سرکار کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ یہاں بابا فرید ہمیں یہ دکھاتے نظر آتے ہیں کہ ہم خود کیسے بندھے ہوئے ہیں۔ حسین راج اور ملکہ کے ذہن میں اس وقت بھی یہی سوال اٹھ رہا تھا جب انہیں باجزید کے پاس آنے والا شخص یہ کہتا نظر آیا کہ واقعی میں خود ہی بندھا ہوا تھا، اسے کسی نے باندھ نہیں رکھا تھا۔ بابا صاحب کے متعلق ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے نووارد شخص نے کہا کہ آپ ایک بار ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، آپ کے عقیدت مند بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ گاؤں کے بازار میں ایک شخص گائے کو باندھے لیے جا رہا تھا۔ بابا صاحب یہ دیکھ کر رک گئے اور اپنے عقیدت مندوں کی طرف رخ کر کے کہنے لگے، ادھر بندے اور گائے کی طرف دیکھو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم لوگوں نے اس کا جواب سوچ کر دینا ہے۔ وہ آدمی گائے کو باندھے لیے جا رہا ہے، مجھے یہ بتاؤ، آدمی گائے کے ساتھ بندھا ہے یا پھر گائے آدمی کے ساتھ بندھی ہے؟ آپ کے عقیدت مندوں نے جواب دیا، حضور یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ گائے آدمی سے بندھی ہے، کیونکہ بندھن آدمی کے ہاتھ میں ہے
اور گائے کے گلے میں ایک پٹا ہے۔ اس پر بابا صاحب نے فرمایا، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بندھن کو، اس رسا کو درمیان سے کاٹ دیں تو کیا آدمی گائے کے پیچھے بھاگے گا یا گائے آدمی کے پیچھے بھاگے گی؟ اس بار آپ کے عقیدت مند سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ صاف ظاہر تھا بندھن اور رسا کاٹ دینے سے آدمی نے گائے کے پیچھے بھاگنا تھا۔ حضرت بابا فرید سرکار نے اپنے ارادت مندوں کی فکر و نظر میں تبدیلی کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا۔ عقیدت مندوں کو خاموش دیکھ کر آپ نے کہا، میں کہتا ہوں کہ آدمی کے ہاتھ میں بندھن نہیں ہے بلکہ آدمی کے گلے میں ہے۔ اوپر سے سرسری نظر سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ گائے آدمی سے بندھی ہے، لیکن اندر سے دیکھ پاؤ تو الٹا معاملہ پاؤ گے۔ بھلا کوئی کسی کو کیا باندھ سکتا ہے؟ تم خود بندھنا چاہتے ہو لیکن بندھن کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے۔ اس سے بندھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کر ہی کیا سکتے ہیں، ہر طرف سے بندھے ہوئے ہیں، جائیں تو جائیں کہاں، آزادی کیسے ملے، سارا جہان باندھے ہوئے ہے۔ دکاندار سوچتا ہے کہ گاہک نے باندھ رکھا ہے، لالچی انسان سوچتا ہے کہ دھن دولت نے اسے باندھ رکھا ہے، جنس پرست سوچتا ہے کہ جنس نے اسے باندھ رکھا ہے۔ نہیں نہیں، آپ کو کسی نے نہیں باندھ رکھا، آپ چالاک ہیں، اور آپ کی چالاکی اس حد تک گہری ہو چکی ہے کہ آپ اپنے سامنے بھی سچ بولنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ لیکن یہ دھوکہ جھوٹا ہے۔ اس دھوکے کو دنیا کے بڑے بڑے دانش مندوں نے بڑے عقلی انداز میں پیش کر دیا ہے۔ اب فرانس کے نکولائی روسو کو ہی دیکھ لو۔ اس اکیلے آدمی نے اپنی فکر سے پورے یورپ کو متاثر کر کے رکھ دیا۔ اس کی فکر سے یورپ میں کئی سیاسی اتار چڑھاؤ پیدا ہوئے، بلکہ انقلابات برپا ہوئے۔ روسو نے بھی یہی دھوکہ کھایا تھا، اور پھر اسی دھوکہ کو اپنی فکر میں لپیٹ کر دنیا کو پیش کر دیا۔ اس نے اہل مغرب کی نظروں میں یہ کہتے ہوئے دانشورانہ دھول جھونکی تھی کہ مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چینز۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی آزاد پیدا ہوا، مگر ہر طرف سے اسے زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ بات روسو سے کسی نے نہیں پوچھی کہ ایک آزاد پیدا ہونے والے انسان کو ہر طرف سے کس نے جکڑ کر رکھا ہے۔ شاید زہر پرستی نے انسان کو جکڑ رکھا ہوگا۔ جس زہری آنکھ سے روسو نے یہ دھوکہ کھایا تھا، اس دانشورانہ فکری دھوکہ سے کئی انقلابات آئے، یعنی کئی انسانی جانیں اور املاک کا نقصان ہوا۔ اس دانشورانہ بھول کو دیکھ کر لگتا ہے کہ چین کے لوگ درست طور پر بڑے افراد یعنی لیڈرز کو عوامی بدبختی کا پیش خیمہ سمجھتے ہیں۔ ان غلط نتائج کو بروئے کار لا کر انسان کی آزادی کے لیے کوششیں شروع کر دی گئیں۔ دنیا کو جگیرداریت، موروثیت، بادشاہت سے آزادی دلا کر اسے اکثریت کی آمریت یعنی جمہوریت کے شکنجوں میں کس دیا گیا۔ آزادی کی یہ کوششیں کیا ہوئیں؟ مغرب اپنی تمام تر روشن خیالی سمیت آج کتنا آزاد ہے۔ پورے مغرب پر چند منافع خور قسم کے دکاندار قابض ہو چکے ہیں۔ نووارد نے تو چند ثانیوں میں عہد وسطیٰ سے دور جدید کا تقابلی جائزہ گویا بیان کر دیا تھا۔ حسین راج اور ملکہ انتہائی محظوظ ہو رہے تھے۔ نووارد کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنی عامیانہ اور سطحی نظر فکر میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔
جس میں ہمیں یہ نظر آنے لگتا ہے کہ گائے آدمی کے ساتھ نہیں بندھی بلکہ آدمی گائے کے ساتھ بندھا ہے۔ میرا مقصد ہے دوسروں پر الزام دھرنے کی روش کو ترک کرنا ہوگا، ورنہ ہم کبھی آزاد نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اگر دوسروں نے آپ کو باندھ رکھا ہے تو آپ اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک باندھنے والا آپ کو آزاد نہیں کرے گا، پھر تو آزادی کا امکان ہی موجود نہیں۔ اگر یہی سچ ہے کہ دوسروں نے آپ کو باندھ رکھا ہے تو پھر آزادی جیسی کوئی شے وجود ہی نہیں رکھتی، پھر آپ کبھی آزاد نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کی آسیری لا متناہی ہے۔ آسیری کا آسیر جہاں بھی جائے گا کوئی نہ کوئی اسے باندھ لے گا، اسی لیے اگر آپ کو غلام بنانے والا کوئی دوسرا ہے تو آپ کبھی آزاد نہیں ہو سکتے، پھر آزادی بھی ایک پیراڈاکس ہے۔ حسین راج اور ملکہ تو ابھی پاک پتن شریف کے لوگوں پر فکر فرید کے اثرات کے مطالعے کا پروگرام ہی بنا رہے تھے۔ انہیں تو لگا کہ جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے انہیں پہلے زینے سے اٹھا کر منزل پر پہنچا دیا ہو۔ وہ ابھی آخری زینہ سے اوپر دیکھ ہی رہے تھے کہ انہیں نوجوان درویش کا سر ابھرتا نظر آیا۔ نوجوان درویش کافی دیر بعد نمودار ہوا تھا۔ حسین راج اور ملکہ نوجوان درویش کو دیکھ کر گو مگو کیفیت کا شکار تھے۔ 2-4 لمحاتی ملاقاتوں میں ہی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ نوجوان درویش اکیلا تو بہت کم ہی آتا تھا، کوئی نہ کوئی قیامت انہیں نوجوان درویش کے دامن میں چھپی ہی ملی تھی۔ ان کے حواس منتشر ہو رہے تھے، وہ تھکن سے چور تھے، سفر کی تکان اور اوپر سے درویشانہ مسافتوں کے احوال نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود کوئی فقیر تو تھے نہیں جو اپنے آپ کو یوں ریاضتوں اور مشقتوں میں گھلائے رکھتے۔ آرام و سکون سے بے پرواہ ہونا ان کے بس سے باہر تھا۔ وہ تو دنیا دار تھے، معمول کے شیڈیول کے مطابق چلنا پھرنا ہی ان کا معمول تھا، مگر ادھر درویش اپنے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے انہیں انتہائی پر اسرار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔